مال کو نقصان سے کیسے بچایا جائے. اکنامکس کی بات کریں، ہم معاشرت کی بات کریں، معاشی مسائل کی بات کریں، تو سب سے پہلا یہ سوال یہ بھی آتا ہے کہ مال کو نقصان سے کیسے بچایا جائے. قرآن مجید فرقان حمید میں 3 مقامات میں نے نکالے ہیں. سورہ ہود کی آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں اور مجھے تم پر گھیر لینے والے عذاب کا ڈر ہے. کہ مال اپنا بھی محفوظ رکھنا ہے، دوسرے مسلمان بھائی کے مال کی بھی حفاظت کرنی ہے. ایسا نہیں کہ اپنے مال کی حفاظت کرنی، دوسروں کا مال جو ہے وہ بھلے برباد ہو. یہ جو نظریہ ہوتا ہے بعض لوگوں کا، یہ نظریہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی سراسر غلط بات ہے، سراسر غلط بات ہے. بلکہ دوسروں کے مال کی حفاظت تو زیادہ کرنی چاہیے. جس طرح مسجد کی بات کی جائے، عوامی نظریہ یہی ہوتا ہے کہ مال مفت دلے بے رحم. نلکا شروع ہے تو چل رہا ہے، پانی تو چل ہی رہا ہے، پنکھا چلا کے نماز پڑھی ہے، ماں بدولت آئے ہیں تو الگ سے پنکھا چاہیے، تو نماز تو پڑھ لی لیکن جائیں گے تو پنکھا بند کر کے نہیں جائیں گے. کیوں؟ اپنا مال نہیں ہے، اپنا مال نہیں ہے. تو اسلام نے اپنے مال کی حفاظت اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کے مال کی حفاظت کا بھی حکم دیا اور فرمایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو کہ بے شک میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں، یعنی تم جو ہے خوشحال ہو اور مجھے تم پر گھیر لینے والے عذاب کا ڈر ہے. اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 85 میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور اے میری قوم، ناپ اور تول میں انصاف کے ساتھ پوری کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. یہ قرآن میں. ایک اور مقام پر سورہ اعراف کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے یہی موضوع فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کی چیزیں گھٹا کر نہ دو اور زمین میں انتظام کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارا بھلا ہے اگر ایمان لاؤ. کیونکہ آپ جب کسی کا مال ناک کھائیں گے، یہ آپ سے مراد جو بھی ایسا ہے، آپ سے مراد آپ جو سن رہے ہیں وہ نہیں ہے، آپ اور میں اگر کسی کا مال ناک کھائیں گے تو وہ مال جو ہم نے کسی کا ناک کھایا وہ ہمارے پاس بھی رہے گا نہیں، یا تو بیماریوں میں جائے گا یا جو ہے چور ڈاکو لے جائیں گے. کسی کا مال دوسرے کو ناحق طور پر کبھی بھی ہضم نہیں ہوا. لہذا ناپ تول میں جہاں جہاں کمی ہوتی ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بنیادی جڑ ہے اس معاشرے میں فساد کی، اس معاشرے میں لوگوں کو گویا کہ نقصان پہنچانے کی. حدیث پاک میں حضور نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. چیٹ کرتے ہیں نا، عیب چھپا کر بیچ دیں گے، عیب چھپا کر بیچ دیں گے اور اس پر خوش ہوتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کا دور تھا، بہت بڑے تاجر تھے آپ، کپڑے کا کاروبار تھا. ایک کپڑے کے تھان میں عیب تھا، آپ نے اس کو رکھ دیا تھا الگ، بیچتے نہیں تھے. ایک دفعہ آپ کی ایبسنس میں آپ کے ملازم نے وہ تھان بیچ دیا. جب آئے تو فرمایا کہ میں نے یہ بیچا ہے. میں کتنے میں بیچا؟ فرمایا اتنے میں بیچا. آپ نے وہ ساری کی ساری رقم صدقہ کر دی کہ عیب والا تھان تھا، اس کو بیچنا نہیں تھا. آج تو ہمارے ہاں جو ہے وہ چوری کے مال کی مارکیٹیں بنی ہوئی ہیں. یہی حال ہے، چوری کے مال کی مارکیٹیں بنی ہوئی ہیں. افسوس کی بات ہے، اسلامی ملک ہے، مسلمان ہیں ہم، چوری کے مال کی ہم نے مارکیٹیں بنائی ہیں اور اس میں کم ریٹ پر جو ہے خرید و فروخت کرتے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا بزنس دے رہے ہیں. ہم نے کہا ہم اس قوم کو بد امنی کا درس دے رہے ہیں، فساد فی الارض کا درس دے رہے ہیں، قوم کو فساد کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ہدایہ میں ایک عبارت موجود ہے، ایک شرعی مسئلہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ذہن میں آ گیا ہے، میرے پاس موجود ہے یہاں پر. ہم وزن والی چیزیں لیتے ہیں، آٹا ہے، دالیں ہیں، دیگر گروسری ہے، ویجیٹیبل آئٹمز ہے، فروٹ آئٹمز ہیں ہماری، جو ہم وزن کے ساتھ لے رہے ہوتے ہیں، وزن کے ساتھ لے رہے ہوتے ہیں. ہدایہ کی عبارت یہ ہے، اور جو خریدار کوئی چیز ناپ تول کر لے
تو اپنے سامنے اس ناپ تول کو کروا لے، پھر اس کو خریدے۔ خریدنے والے کے لیے جائز نہیں کہ وہ ایسی چیز خریدے جس کی پیمائش اس کے سامنے نہ ہوئی ہو، جس کا وزن اس کے سامنے نہ ہوا، یہاں تک کہ ناپ تول کا اعادہ کروا لے۔ کرتے ہیں ہم لوگ یہ سب، کتنی چیزیں ہم وزن والی لیتے ہیں لیکن اس کا ناپ تول ہمارے سامنے نہیں ہوتا۔ اب اس کا میں حل بھی بتا دوں، کیونکہ بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ جس کا ناپ تول کروانا اس وقت ہے بھی بہت مشکل۔ جس طرح ہم فلور آٹا لینے کے لیے جاتے ہیں، 10 کلو کا پیکٹ ہے، 5 کلو کا پیکٹ ہے، ابھی ہم کہاں کہیں گے اور کون مانے گا؟ ہماری چکی والا بھی نہیں مانتا، وہ پیکٹ بنا کر رکھتا ہے، تو ہم کہیں گے ہمارے سامنے تول کر دو تو مارے گا ہمیں، کیا کریں؟ شریعت کا تو یہ جزیہ موجود ہے، اس کا تو انکار نہیں، لیکن ایک رستہ جو نکلتا ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ اس طرح کی چیزوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ اب 2 ہی پیمانے ہیں نا اس کے، 10 کلو کا اور 5 کلو کا، ہم یہ کہیں گے چھوٹا پیکٹ دے دو، آٹے کا چھوٹا پیکٹ دے دو۔ اب اس میں ہماری چھٹک باری ہوئی ناپ تول سے، پیکٹ ہم نے خریدا ہے نا، ہم پیکٹ کے پیسے دے رہے ہیں، چھوٹے پیکٹ کے کتنے پیسے، بڑے پیکٹ کے کتنے پیسے۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوں کہیں کہ جس کو تم جو ہے وہ 5 کلو کا پیکٹ کہتے ہو وہ دے دو۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔